السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ پیچھے کے شور کو اگنور کرنا، بالکنی میں آ کے وائس اوور دے رہی ہوں۔ تو آپ لوگوں کو جس کا انتظار تھا، میں نے وہ ناول فائنلی آج اس کی پہلی ایپیسوڈ پوسٹ کرنے لگی ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگ اس کو دیکھو گے اور کمنٹ میں کچھ اچھا سا لکھ کے مجھے سینڈ کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو عشق نور کا سیزن 2 میں پوسٹ کرنے لگی ہوں، جس کا نام ہے قلب سکون۔ تو میں زیادہ باتیں نہیں کروں گی۔ ویسے میں بولی تھی کہ لائک 200 سبسکرائبرز کمپلیٹ ہوں گے تو پھر میں پوسٹ کروں گی، لیکن مجھے خود اتنی ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی نا کہ میرے سے صبر نہیں ہوا۔ میں نے کہا چھوڑو یار سبسکرائبرز کو، بس جلدی سے پوسٹ کرتی ہوں۔ تو اس لیے مجھے خود صبر نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے میں نے ابھی پوری لکھی نہیں ہے، اتنی جلدی کہاں لکھی جاتی ہے، تو ابھی تو ٹائم ہے، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ میں پہلی ایپیسوڈ تو چلو پوسٹ کروں نا۔ نیو یارک۔ یہ منظر نیو یارک کی کسی سڑک کا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اس وقت اپنے دوستوں کے ساتھ ہیوی بائکس پر موجود تھا۔ کچھ دیر میں انہوں نے بائک ریسنگ شروع کرنی تھی اپنی مخالف ٹیم کے ساتھ۔ پیسوں سے بڑی گٹھی دونوں ٹیموں نے نکال کر فٹ پاتھ کے کنارے پڑے بینچ پر رکھ دی۔ جس ٹیم نے جیتنا تھا یہ پیسے اس کے حصے میں جانے تھے۔ لڑکے، میں تمہیں ابھی بھی کہتا ہوں، تم یہ ریس نہیں جیت سکتے۔ کل کے بچے ہو تم۔ اس کی مخالف ٹیم میں سے ان کا لیڈر بولا تھا۔ تم ابھی سے ڈر گئے ہو، اور یہ تو وقت بتائے گا کہ کون جیتے گا۔ وہ اپنی بائک کی ریس دیتے ہوئے بولا۔ ایک زوردار سیٹی کی آواز پہ بائک ریسنگ شروع کی گئی تھی۔ سب سے آگے اس وقت اس کی مخالف ٹیم کے لیڈر کی بائک تھی۔ وہ اس کو پیچھے سے زوردار آواز میں بولا، تمہیں میں کہہ رہا ہوں، ابھی بھی ہار مان لو، نہیں جیت سکتے تم ہمارے سے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور بائک کی رفتار بڑھاتا ہوا کٹ مار کر کچھ ہی منٹ میں وہ اس لڑکے سے آگے تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں، خاموش رہا۔ 3:55 پہ وہ اس جگہ پر موجود تھے جہاں سے انہوں نے بائک ریس شروع کی تھی۔ اس کی مخالف ٹیم کے لڑکوں کے رنگ اڑے ہوئے تھے، جبکہ وہ بینچ کے اوپر پڑے پیسے اٹھا رہا تھا، اور پھر وہ اس لڑکے کی طرف آیا۔ تو کوئی یہاں کہہ رہا تھا کہ میں کل کا بچہ ہوں۔ اس نے بات کرنا شروع کی جبکہ وہ لڑکا خاموش رہا۔ تو تمہیں تو کل کے بچے نے ہرا دیا۔ کتنے شرم کی بات ہے، تم بچے سے ہار گئے۔ تو میں تمہیں بتا دوں مسٹر عثمان، میں انس قریشی ہوں اور انس قریشی کو ہارنا پسند نہیں ہے، اور اگر میں نہ جیتا تو کسی اور کو بھی جیتنے نہیں دوں گا۔ اور عثمان خاموش کھڑا رہ گیا۔ وہ اپنے ڈمپل پڑتے گال مسکرا کر بائک پر جا کر بیٹھ گیا۔ البتہ بائک پر بیٹھنے کے بعد وہ نوٹوں کی گٹھی اس نے ہوا میں اچھال دی تھی۔ تمہیں میں دیکھ لوں گا انس، عثمان بولا تھا۔ یا برو، وائی ناٹ؟ وہ یہ کہتا ہوا پوری رفتار سے اپنی بائک کو لے گیا، اور کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ یا برو، وائی ناٹ؟ وہ یہ کہتا ہوا پوری رفتار سے اپنی بائک کو لے گیا، اور کچھ دیر بعد وہ اپنے فلیٹ میں موجود تھا۔ اس نے فلیٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی چیزوں سے محبت کرنے والا لڑکا تھا، جبکہ اس کو محبت نام سے چڑ تھی، لیکن اس نے اپنے گھر کی ہر ایک چیز کو ترتیب سے رکھا تھا۔
یہ اس فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا۔ وہ پڑھائی کرنے کے لیے ترکی سے نیو یارک آیا تھا، جبکہ اس کے بابا نے کہا تھا کہ ترکی میں رہ کر بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کی ضد کے آگے وہ ہار مان گئے تھے۔ یہ 2 کمروں کا فلیٹ نہایت ہی خوبصورت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے اس کا کنگ سائز بیڈ لگا تھا، دائیں طرف اس کا ڈریسنگ ٹیبل تھا، کمرے کے ایک کونے میں اس کا وارڈ روم بنا تھا۔ اس کا کمرہ نہایت ہی خوبصورت اور صاف ستھرا تھا۔ اس کو گندگی سے چڑ تھی۔ وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد باہر آیا۔ گورے رنگ کے اوپر بھورے بال قیامت لگ رہے تھے، اوپر سے اس کی ہیزل آنکھیں۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آیا اور ہیئر ڈرائی سے اپنے بال سکھانے لگا۔ بال سکھانے کے بعد وہ واپس کمرے سے نکل کر کچن کی طرف آ گیا، ایک کپ کافی کا بنایا اور ٹی وی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر شوق گانے سننے کے بعد اور کافی پینے کے بعد اس نے ٹی وی کو ریموٹ سے آف کیا اور اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ ویسے ہی 4 بج رہے تھے۔ صبح اس کو یونیورسٹی جانا تھا، کولمبیا یونیورسٹی۔ صبح اس کی آنکھ بھی دیر سے کھلی تھی اور وہ یونیورسٹی بھی دیر سے پہنچا تھا۔ یہ ایگزام سے کچھ دیر پہلے کا وقت تھا۔ وہ آڈیٹوریم کی سیڑھیوں میں کھڑا تھا جب ایک لڑکی اس کے پاس آئی تھی۔ اس لڑکی نے اس کو آواز دی، "ہے ہینڈسم"۔ "او ہائے"، اس نے بھی جواب دیا۔ "تم نیو ہو یونیورسٹی میں"؟ اس نے اس لڑکی سے پوچھا۔ "نہیں تو، پہلے کبھی تو دیکھا نہیں ہے تمہیں یہاں"۔ "میں دوسرے ڈپارٹمنٹ میں سے ہوں"۔ "تو یہاں پر کیا کر رہی ہو"؟ اس نے باغور اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے کہا، جو نہایت ہی فضول لباس میں موجود تھی۔ "ایسے ہی چکر لگانے آئی تھی تو تمہیں کھڑا ہوا دیکھ لیا، سوچا ذرا سا تعارف ہی کروا لیا جائے"۔ "اچھا، میرا نام ایزل ہے، خوبصورت نام ہے تمہاری طرح"۔ وہ لڑکی اس کی بات پر مسکرائی تھی۔ "میں انس قریشی ہوں"۔ اس نے اپنا تعارف کروایا اور پھر یہ اپنی کلاس میں چلے گئے، کیونکہ ایگزام شروع ہونے والا تھا۔ ان سب کو 30 منٹ کا وقت دیا گیا تھا۔ سامنے کھڑے پروفیسر نے 30 منٹ میں ان سے پیپر لے لینا تھا اور انس نے پورے 25 منٹ میں پیپر ختم کیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت ذہین تھا اور 30 منٹ پورے ہونے پر پروفیسر نے ان سے پیپر لے لیا۔ "تو انس، تمہیں ہماری یونیورسٹی سے آزادی مل ہی گئی"۔ پروفیسر اشیر انس سے بات کر رہے تھے۔ "ویسے داد دینی پڑے گی تمہاری، ابھی تک ہماری یونیورسٹی میں تم جیسا ذہین لڑکا نہیں آیا، اور شاید آئے گا بھی نہیں دوبارہ۔ ہم تمہیں بہت یاد کریں گے انس"۔ "اچھی بات ہے سر، میں چلتا ہوں"۔ انس بس اتنا کہہ کر کلاس سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ گراؤنڈ میں پہنچا ہی تھا جب ایزل اس کو دوبارہ مل گئی۔ "سنو انس"، اس نے آواز لگائی تھی۔ "ہاں بولو"۔ "میں سوچ رہی تھی کیوں نہ ہم کافی پینے چلیں"۔ "ہاں، کیوں نہیں"۔ وہ یہ کہہ کر دونوں یونیورسٹی سے باہر نکل گئے۔ "اروبہ بی بی اٹھ جائیں، آپ کو کالج نہیں جانا"۔ اروبہ بی بی اٹھ جائیں۔ ان کے گھر کی میڈ لائبہ کب سے اس کو آوازیں دے رہی تھی، لیکن مجال ہے جو اس کی آنکھ کھل جائے۔ وہ اپنے منہ تک بلینکٹ اوڑھے لیٹی تھی۔ "میں صاحب جی کو ہی بلا کے لاتی ہوں بی بی، آپ ایسے نہیں اٹھ رہی"۔ "اٹھتی ہوں خالہ، کیا ہو گیا ہے"، وہ کمبل میں بولی جب میڈ اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اس کے بابا اس کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ "روبی، بابا کی جان، اٹھ جاؤ"۔ "ایک شرط پہ اٹھوں گی بابا"۔ "اب کون سی شرط ہے"؟ "آج میں کالج نہیں جاؤں گی، کیونکہ آپ مجھے انزلہ کے گھر لے کے چلیں گے، اسی بہانے آپ چاچو سے بھی مل لیں گے"۔ "اچھا جی، ٹھیک ہے، اٹھ جائیں اب تو"۔ اس نے ایک دم اپنے کمبل سے منہ باہر نکالا تھا اور بے ساختہ اس کے بابا کی ہنسی نکل گئی۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے پڑے تھے اور وہ اس وقت اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بے ساختہ اس کے بابا کو اس پر لاڈ آیا تھا
اور پھر وہ اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے لمبے بالوں کی کنگھی کی۔ وہ سفید کرتے اور چوڑی دار پاجامے میں تھی۔ اس نے بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے کندھوں پر ڈالا اور پھر کمرے سے باہر نکل کر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ لائبہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ ان کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ اس کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا، جبکہ ہر طرف اروبا کی ماما کی تصویریں لگی تھیں۔ اروبا ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو دیکھا اس کے بابا اس کی ماما کی ایک تصویر کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھی اور اپنے بابا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا کہ آج ماما ہوتی تو دیکھتی ان کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی ہے۔ وہ بے ساختہ اپنی بیٹی کو دیکھ کر مسکرائے۔ جاؤ جا کر کھانا کھاؤ۔ آپ بھی آ جائیں نا، مل کر کھاتے ہیں، پھر حارث چاچو کے گھر چلیں گے۔ اچھا آتا ہوں، تم جا کر بیٹھو تو۔ اور پھر وہ اس لڑکی کی تصویر کو دیکھ کر باتیں کرنے لگے۔ اگر آج آپ ہوتی تو شاید آج ہم ایک ہوتے، لیکن قسمت کو منظور نہیں تھا۔ آج آپ نہیں ہیں، صرف میں ہوں، اور صرف انتظار ہے، 21 سال سے انتظار ہے۔ اور پھر وہ اس تصویر کے پاس سے ہٹ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف آ گئے۔ وہ ایک کلب کے اندر موجود تھا اور اس وقت ڈرنک کر رہا تھا جب اس کا فون بجا۔ فون پر اس کے بابا کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے ایک دم سے فون اٹھایا۔ ہیلو ڈیڈ۔ ہیلو کی جگہ سلام بول دو تو زیادہ اچھا نہیں ہے؟ او کم آن ڈیڈ، آپ آج کے زمانے میں بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اور بتائیں ماما کیسی ہیں؟ ہاں تمہاری ماما بھی ٹھیک ہیں۔ ایگزامز ختم ہو گئے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اب تمہیں ترکی واپس آ جانا چاہیے انس۔ جی میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ تو پھر کل کی فلائٹ سے واپس آ جاؤ۔ ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ پھر ہم تمہاری شادی کی پلاننگ کرتے ہیں نا۔ اتنی جلدی شادی نہیں کرنی مجھے۔ زیادہ بولو نہیں، 20 سال کے ہو گئے ہو تم۔ ابھی شادی نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ اچھا جب آؤں گا تو سوچوں گا کس نے کرنی ہے شادی۔ فی الحال آپ اپنی میرڈ لائف انجوائے کریں، مجھے ابھی مشکلوں میں نہیں پڑنا۔ بعد میں بات کرتا ہوں، ذرا کام سے باہر آیا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، خدا حافظ۔ اس کے بابا حارث اچھے سے جانتے تھے وہ کون سا ضروری کام کر رہا تھا، لیکن خیر انہوں نے سوچا کہ واپس ہی آنے والا ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ جنت، انہوں نے اپنی بیوی کو آواز لگائی۔ ہاں بولو حارث۔ کل انس واپس آ جائے گا، وہ کہہ رہا تھا کل صبح کی فلائٹ سے واپس آئے گا، ہمیں اس کے آنے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ آ تو جائے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ یہ کہہ کر ایک بار پھر کچن میں چلی گئیں اور حارث اپنے کمرے میں آ گئے۔ ان کے کمرے میں تصویریں لگی تھیں، ان کی جوانی کی تصویریں، ان کے دوست کی تصویریں اور اس لڑکی کی تصویریں جس کو انہوں نے بہت چاہا تھا، لیکن شاید وہ ان کو ملی نہیں۔ ان کی بیوی جنت کی تصویریں۔ ان کا کمرہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ وہ اس وقت اپنی گاڑی کو گھر سے باہر نکال رہے تھے کیونکہ ان کی بیٹی صاحبہ کی ضد تھی کہ ان کو انزلہ سے ملنا تھا، جو کہ حارث قریشی کی بیٹی تھی اور اروبا کی بچپن کی دوست۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے گھر میں موجود تھے۔ گھر کا دروازہ انزلہ نے کھولا تھا اور سامنے اپنے دوست اور اپنے تایا کو دیکھ کر خوشی سے چہکی تھی۔ ابرام تایا کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا، آپ کیسی ہو؟ ہاں جی میں بھی ٹھیک ہوں۔ باہر کیوں کھڑے ہیں، اندر آ جائیں۔ اور پھر وہ اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئے۔ ماما بابا تایا جان آئے ہیں۔ اور پھر جنت اور حارث کمرے سے باہر آئے۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو حارث؟ میں تو ٹھیک ہوں یار، لیکن بہت دنوں بعد چکر لگایا ہے، اتنے مصروف ہو گئے ہو کام میں؟ مصروف ہونے کی کوشش کرتا ہوں بس، نہیں تو کچھ پرانے زخم یاد آ جاتے ہیں۔ انزلہ اور اروبا تو روم میں بھاگ چکی تھی کیونکہ ان کو باہر والوں کی باتوں سے کوئی غرض نہیں تھا
اور بتاؤ انس کیسا ہے؟ ابرام نے حارث سے پوچھا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے اور واپس آ رہا ہے کل کی فلائٹ سے۔ یہ تو پھر خوشی کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کل آنا پڑے گا حارث کے بیٹے کا ویلکم کرنے کے لیے۔ لازمی سی بات ہے ابرام، جنت بولی تھی۔ تم بتاؤ اروبا ٹھیک ہے نا؟ ہاں وہ تو ایک دم ٹھیک ہے۔ تم ٹھیک ہو ابرام؟ جنت نے باغور ابرام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں جی رہا ہوں جنت، اپنی بیٹی کے لیے۔ میں آج بھی شرمندہ ہوں ابرام اپنی اس غلطی پہ، مجھے معاف کر دو۔ اگر میں ماہنور کو رہنے دو، معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، قسمت کو یہی منظور تھا۔ بس یوں بار بار ان کا نام نہ لیا کرو، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ویسے ہی دل کمزور ہو گیا ہے، بھری جوانی میں بہت بڑا زخم لگا تھا دل پہ۔ تم کب تک ایسے رہو گے ابرام؟ پتہ نہیں، میں نہیں جانتا، شاید جب تک زندگی ہے تب تک۔ تمہیں نہیں لگتا انس کہ تم زیادہ جلدی جا رہے ہو؟ میرا مطلب ہے تم کچھ دن بعد کی فلائٹ بھی تو رکھوا سکتے تھے۔ وہ اس وقت ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ کچھ وقت میں انس کی فلائٹ تھی اور ہیری جو کہ انس کا دوست تھا، وہ اس وقت اس کے سامنے بیٹھا پوچھ رہا تھا، جو اس کو آخری الوداع کہنے آیا تھا۔ نو برو، مجھے نہیں لگتا کہ میں نے زیادہ جلدی کی ہے، اور ویسے بھی تمہیں تو پتہ ہے میرے ڈیڈ کا، انہوں نے کہا ہے ترکی واپس جانا ہے تو مطلب جانا ہے۔ واہ، تم تو ایسے بول رہے ہو جیسے تم اپنے ڈیڈ کی ساری باتیں مانتے ہو۔ اور اس کی بات پر انس ہنسنے لگا۔ یہ دونوں زیادہ لمبے عرصے سے دوست نہیں تھے۔ انس کے اور ہیری کی ملاقات ایک کلب میں ہوئی تھی اور وہاں سے ان کی دوستی کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کبھی میں بھی آؤں گا ترکی تم سے ملنے۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور آنا۔ ہیری نے اس کو گلے لگایا اور الوداع کہہ دیا۔ جنت، حارث اپنے کمرے میں کھڑے کب سے جنت کو آوازیں دے رہے تھے۔ انس کی فلائٹ ایئرپورٹ پر لینڈ ہونے والی ہے، تم ساتھ آؤ گی؟ نہیں، تم ہی چلے جاؤ، میری مانو تو انزلہ کو ساتھ لے جاؤ۔ ویسے بھی گھر میں بہت کام ہے، میں اس کا کمرہ سیٹ کرواتی ہوں، وہ تھکا ہوا آئے گا تو آرام کرے گا۔ چلو ٹھیک ہے۔ انزلہ ہے کہاں پر؟ اپنے کمرے میں ہوگی۔ اور حارث اپنے کمرے سے نکلے اور اپنے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ انزلہ کا کمرہ تھا، جو نہایت ہی خوبصورت طریقے سے سجایا گیا تھا اور نہایت ہی ترتیب سے ہر ایک چیز رکھی گئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے سار انزلہ کا کنگ سائز کا راؤنڈ بیڈ لگا تھا، جو نہایت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیڈ کی ایک طرف سائیڈ ٹیبل پڑا تھا، جس پہ صرف کتابیں ہی کتابیں تھیں۔ یقیناً انزلہ کو کتابوں سے انتہا کا لگاؤ تھا۔ حارث کمرے میں داخل ہوئے تو انزلہ اس وقت اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہیئر ڈرائی سے اپنے بال سکھا رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور بولے، چلو جلدی سے۔ لیکن کہاں ڈیڈ؟ تمہارے بھائی کی فلائٹ ہے جو کچھ دیر میں لینڈ ہونے والی ہے، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ اوہ، میرے تو دماغ سے ہی نکل گیا۔ اچھا، بس آپ تھوڑی دیر رکے، میں کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ کیا ضرورت ہے انو، ایسے ہی چلو، تھوڑی دیر ہے۔ اچھا بابا، چلیں۔ انو نے اپنا لانگ کوٹ اٹھایا اور پورچ کی طرف بھاگی اور فوراً گاڑی میں بیٹھی۔ کچھ دیر بعد وہ ایئرپورٹ میں داخل ہو رہے تھے، استنبول انٹرنیشنل ایئرپورٹ۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد سامنے سے ان کا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ ایک پل کے لیے تو حارث کو لگا جیسے وہ ان کا بیٹا ہے ہی نہیں، وہ اتنا بدل گیا تھا۔ ایک پل کے لیے حارث کی نظروں میں ابرام کا چہرہ یاد آیا۔ ان کو ابرام کا وہ روپ یاد آیا جب ابرام نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کانوں میں بالیاں، بکھرے بال، گلے میں ڈالی چین، اور جیسے جیسے وہ پاس آتا گیا، ان کو اندازہ ہوتا گیا کہ وہ ابرام سکندر نہیں، انس قریشی ہی تھا، لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ۔ اور
ایک اور بات جو حارث نے انس کے وجود میں نوٹ کی تھی وہ اس کے بازو پر بنے ٹیٹو تھے، اور حارث کو لگا جیسے انہوں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے انس کو باہر کے ملک بھیج کر۔ 4 سال پہلے جب وہ گیا تھا تو اس کا حلیہ اور تھا، اب 4 سال بعد جب وہ آیا تھا تو وہ ایک نئے حلیے کے ساتھ حارث کے سامنے کھڑا تھا۔ پہلے تو حارث نے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، پھر انزلہ اپنے بھائی کے گلے لگی، اور اب حارث کے ہاتھوں انس کی جھاڑ ہونے والی تھی۔ بغیرت انسان، تمہیں کس طرح بھیجا تھا اور کیا بن کر آئے ہو؟ یہ بازو پر کیا بنوا لیا ہے؟ وہ اس کے ٹیٹو کو دیکھ رہے تھے جس کو بنانے والا یقیناً کوئی بڑا آرٹسٹ تھا۔ اس کے بازو پہ ایک سانپ بنا تھا، وہ اس طرح سے بنایا گیا تھا جیسے اصل ہو۔ او کم آن ڈیڈ، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہ والی باتیں آپ چھوڑ دیں، چھوٹا بچہ نہیں ہوں میں، 20 سال کا ہو گیا ہوں، اور آپ ابھی بھی مجھے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ میری زندگی ہے، اپنی مرضی سے جی سکتا ہوں میں۔ زیادہ بولو نہیں، یہاں سے گئے تھے تو آواز نہیں نکلتی تھی، اور اب زبان چلا رہے ہو۔ ارے چھوڑے نا ان سب باتوں کو، ماما گھر میں انتظار کر رہی ہوں گی۔ انزلہ کو جب لگا کہ یہ دونوں شروع ہو گئے ہیں تو فوراً بولی، اچھا چلو گھر، اور انس ٹھیک ہو جاؤ تم، یہاں پہ یہ سب نہیں چلے گا۔ اوکے ڈیڈ۔ اور حارث کی بات کو مذاق میں سمجھتا آگے چلنے لگا۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو ابرام، اروبہ اور جنت پہلے سے ان کا استقبال کرنے کھڑے تھے۔ وہ گھر میں داخل ہوا، اس نے اپنی ماں کو گلے لگایا، پھر ابرام کے گلے لگا اور پھر اروبہ کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم، اروبہ بولی تھی۔ او ہائے، کیسی ہو؟ ٹھیک، اروبہ نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کو تو ویسے ہی انس کا نیا روپ دیکھ کر خاصا چڑ ہو رہی تھی۔ 4 سال پہلے جب انس نے اروبہ کو دیکھا تھا تو وہ محض 14 سال کی تھی، اور وہ تب بھی حجاب میں تھی اور وہ آج بھی حجاب میں تھی۔ اس کو حجاب سے محبت نور کی وجہ سے تھی۔ اس نے اپنی ماں کی جتنی بھی تصویریں دیکھی تھیں ان میں وہ حجاب میں ہی تھی، اور اس نے جتنی باتیں ابرام سے سنی تھی نور کے بارے میں، اس سے روبی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ اس کی ماں کو حجاب سے بے انتہا محبت تھی، اس کی ماں کو خدا سے بے انتہا محبت تھی، اور اسی لیے روبی کو بھی حجاب سے محبت تھی، اور اس کو حجاب سے اتنی محبت اس لیے تھی کیونکہ حجاب اللہ کو پسند تھا۔ اور اروبہ صاحبہ، 4 سال پہلے تمہیں دیکھا تھا تب بھی تم ایسے ہی کدو کی طرح دوپٹے میں منہ لپیٹ کے رکھتی تھی، اب 4 سال بعد دیکھ رہا ہوں تو تربوز لگ رہی ہو۔ اور اس کی بات پر ابرام، حارث اور سب کو ہنسی آئی تھی سوائے اروبہ کے۔ کچھ تو نیا فیشن ٹرائی کرو، انس بول رہا تھا۔ میں حجاب فیشن کے لیے نہیں کرتی، اللہ کے لیے کرتی ہوں۔ اور روبی کی اس بات پر ابرام کی رنگت ہوا بن کے اڑی تھی۔ ابرام کی نظروں کے سامنے وہ لمحہ یاد آیا جب ابرام اس سے پوچھ رہا تھا، آپ حجاب کیوں کرتی ہیں؟ اس نے جواب دیا تھا، اللہ کے لیے۔ اور ابرام کو لگا ایک پل کے لیے مہانور اس کے سامنے کھڑی ہو، لیکن وہ مہانور نہیں تھی، اور ابرام اپنے خیالوں کی دنیا میں سے باہر آیا جب جنت کی آواز گونجی، روم میں جا کر فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگا دیتی ہوں، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ اوکے ماما، جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا کمرہ سب سے الگ تھلگ تھا، اس نے اپنی مرضی سے اپنا کمرہ الگ رکھوایا تھا تاکہ نیچے کا شور اس کو اوپر سنائی نہ دے۔ وہ خاموشی چاہتا تھا، وہ سکون میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا، اور کمرے میں داخل ہوتے سار اس کو اس کا کمرہ ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس کو پتہ تھا اس کو اپنا کمرہ پسند نہیں آئے گا، کیونکہ وہ عادی ہو چکا تھا اپنے فلیٹ والے کمرے میں رہنے کا، اس کے کمرے میں لگے پوسٹرز دیکھنے کا، اسی لیے وہ وہاں سے کچھ پوسٹرز لے آیا تھا۔ سب سے پہلے اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے جو کہ اس کی ماں نے شاید نئے خریدے تھے۔
اس نے ان کپڑوں میں سے کالے رنگ کی جینس اور شرٹ نکالی اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد باہر آیا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بال بنانے لگا۔ بال بنانے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے پرفیوم میں سے ایک پرفیوم کی شیشی اٹھا کر اس نے خود پر لگائی۔ یقیناً وہ پرفیوم کا دیوانہ تھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دیں، پیچھے کے شور کو بھی اگنور کرنا۔ اور دوسری بات یہ کہ اب میں اس کی ایپیسوڈ 1 2 دن 3 دن 4 دن پتہ نہیں کتنے دنوں بعد پوسٹ کروں گی، اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اس کی پہلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور بہت زیادہ سسپینس ہونے والا ہے اب بھی، کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ نور تو مر گئی تھی اور اروبا نور کو اپنی ماں کہہ رہی ہے جبکہ نور تو مر چکی تھی، اور آپ لوگوں کو بہت زیادہ سسپینس اس میں لگے گا، مجھے ہو سکتا ہے، لیکن آگے جا کے آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سسپینس کیوں تھا۔ باقی چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کر دو، اور اللہ حافظ۔